الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے متعلق میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ان کی شادی کس طرح ہوئی. آج میرے بیان کا موضوع ہے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اولیاء کرام کے نام پر صرف بدعات و خرافات پھیلاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر 11ویں کے مہینے سے اس مہینے کو منایا جاتا ہے. اس میں میٹھے پکائے جاتے ہیں، بہت سارے جگہ شربت بانٹے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ دودھ بانٹتے ہیں. تو اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ اگر ان کے طریقے پر عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی وہ چیزیں جو عام لوگ کرتے ہیں وہ تو کر لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 شادیاں ہوئی تھیں، اور 50 میں سے ایک کم یعنی 49 بچے تھے. 27 لڑکے اور باقی لڑکیاں تھیں. آپ پیدا کر لیجئے اتنے، آپ سے وہ نہیں ہو پائے گا. مائیں اور بہنیں زیادہ اس طرح کی بدعات و خرافات کرتی ہیں. آپ اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو 4 شادیاں کروا دیں، اور اگر کوئی مرد حضرات بدعات و خرافات کرتے ہیں تو آپ اتنے بچے پیدا کر کے دکھائیں، ان کو پال کر کے دکھائیں، ان کو صحیح تربیت کر کے دکھائیں. صرف حلوے اور میٹھے پکا کر کے بانٹ دینا کا نام محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اس طرح سے نہیں منایا جاتا، بلکہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کہا جاتا ہے. غوث پاک، غوث کس کو کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مکمل عمل کرنے والا اللہ کا ولی کہلاتا ہے. اور اللہ کے ولی سے بڑھ کر کے ابدال، ولی کے بعد ابدال کا درجہ ہے، اور ابدال کے بعد قطب کا، اور قطب کے بعد غوث کا. تو یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے. میں آپ کو ان کے بچپن کا واقعہ بتاتا چلوں. بچپن سے لے کر کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک آپ کو کچھ اپنی حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا. میرے محترم بزرگ دوستوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 4.25 سال یعنی 4 سال 6 مہینے کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے. اور یہ پیدا ہوئے تھے عراق کے ایک گاؤں میں جس کا نام گیلان تھا.
اس گاؤں کے نام گیلان رہنے کی وجہ سے جیلان کہا جاتا ہے، جیلان، گیلان بھی کہتے ہیں، جیلان بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں کے اطراف و اکناف میں جو مدرسے تھے، چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے، بڑے مدرسے تھے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ قاری احمد علی صاحب بہت بڑے اللہ والے یہ بھی ہیں ابھی کے وقت کے، آپ ان کے بیان بھی سنتے ہوں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا علم حاصل کرنا یہاں مکمل ہو گیا، یعنی اپنے علاقے میں علم مکمل یہ حاصل کر چکے، تو اب ان کا خیال یہ تھا کہ میں بغداد کا سفر کروں۔ جو ان کے گاؤں سے بغداد کا سفر 400 میل دور تھا، 400 میل دور، اور جس زمانے میں یہ سفر کر رہے تھے، یعنی آج سے 900 سال پہلے، وہ زمانہ کوئی معمولی زمانہ آج کل کے زمانے کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، اور چوروں کا، ڈاکوؤں کا زیادہ خطرہ رہتا تھا۔ تو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر قاری احمد علی صاحب کے حساب سے جب یہ سفر کر رہے تھے اپنے علاقے سے بغداد کو، تو ان کی عمر تھی 8 سال، اور جو میں بچپن میں جو کتابوں میں پڑھا ہے اس میں 18 سال ہے۔ بہرحال عمر جو بھی رہی ہوگی، انہوں نے اپنے آگے کا علم حاصل کرنے کا تقاضا اپنی ماں سے بیان کیا کہ میں جو کچھ بھی یہاں کے علماء کرام کے پاس جو علم تھا میں نے وہ حاصل کر لیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ علم حاصل کروں۔ میں نے سنا ہے کہ بغداد میں بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام، بزرگان دین ہیں، میں ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں بتایا ہوں کہ یہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ نے ان کی پرورش کی۔ اب اگر والدہ ان کو بھیج دیتی تو اکیلے ہو جاتی تو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں بغداد جا کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے والدہ نے کہا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا صرف تو ہی ہے، اگر تم چلے جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ بہت ضد کرنے کے بعد والدہ انکار کرتی رہی، نہیں مانی، رات کو سو گئے۔ رات کو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سو گئے، ان کی والدہ بھی سو گئی۔ اچانک آدھی رات کو والدہ اٹھاتی ہیں اور جلدی جلدی سامان پیک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا تم بغداد چلے جاؤ۔ وہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ ماں، میں آپ کو اتنا ضد کیا، اتنا سمجھایا بجھایا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، آپ نہیں مان رہی تھی، اور اچانک آدھی رات کو اٹھا کر کے آپ مجھے تیار کر کے بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں جب سو رہی تھی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد بھیج دو، اس لیے میں صبر کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں تم کو بھیجتی ہوں۔ جب ان کا توشہ تیار ہوا اور جانے کی پوری تیاری ہو گئی تو ان کے والدہ نے 40 درہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں کہیں پر کپڑے میں چھپا کر کے، سل کر کے اور بند کر کے دے دی کہ آپ جب بھی ضرورت پڑے گی تم اس میں سے نکال کر کے استعمال کر لینا، اس لیے کہ وہ زمانہ چوروں اور ڈاکوؤں کا تھا، راستے میں کبھی بھی حملہ کر کے چور ڈاکو لوٹ لیتے تھے، مارتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے۔ تو یہ تو چھوٹے تھے، 8 سال یا 18 سال کی عمر رہی تھی۔ میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کیا کہ ان کی جب یہ بغداد سفر کر رہے تھے تو ان کی عمر
اصل کیا تھی، لیکن اب تک مجھے معلوم نہیں ہو پایا۔ بہرحال ہمارے بزرگان دین جو فرماتے ہیں کہ 8 سال یا 18 سال جو بھی رہی ہوگی، یہ بالکل یا تو جوان ہوں گے یا تو 8 سال کے ہوں گے۔ بہرحال ان کے والدہ جاتے جاتے یہ وصیت کرتی ہیں کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کبھی بھی مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کبھی بھی مت بولنا۔ اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، قافلہ جا رہا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قافلہ جا رہا ہے، اس میں اس کو شامل کر دو اور بغداد جانے دو۔ بہرحال یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا، بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، اور جب ایک ایسے جگہ سے گزر رہا تھا جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو 60 لوگوں کے ایک ڈاکوؤں کے گروپ نے آ کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ ڈاکو کے لوگ 60 لوگ تھے، اچانک چاروں طرف سے آ کر کے گھیر لیا، اور اس ڈاکوؤں کے سردار کہیں پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا۔ سب کے مال و دولت لوٹ لیے گئے، سب کچھ چھین لیا گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور جس کا جو کچھ بھی سامان چھین لیا جا رہا تھا وہ بے بس، اس کی جمع پونجی جو بھی ہوتی تھی جب چھن جائے تو آدمی کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی حالت بالکل خراب ہو جاتی تھی۔ وہ بیٹھ کر کے کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے ہے۔ تو ایک ڈاکو آ کر کے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ۔ تو محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ ڈاکو مذاق سمجھ کر کے آگے چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو اگر پوچھا تمہارے پاس کیا ہے نکالو، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس گیا مال و دولت لے کر کے، وہاں سے آواز دے رہا ہے کہ ہو گیا کام۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کام تو ہو گیا، لیکن اس میں ایک بچہ ہے جو بہت ہی مذاقیہ ہے، سب لوگ پریشان حال ہے، سب کے مال چھین لیا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کیسے کیسے، کوئی بے بس پڑا ہوا ہے، یعنی سب لوگ پریشان حال ہے، اس کے چہرے میں کسی طرح کی کوئی ڈر یا خوف ہے ہی نہیں، وہ بالکل بے فکر ہے۔ اور اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، 40 اشرفیاں اس کے پاس ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پیش کیا، تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے، تو کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ کہاں پر ہیں، تو کہا کہ میری والدہ نے بغل میں کپڑے میں سیل دی ہے اور اس کو چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور مجھے کہی تھی کہ جب بھی ضرورت پڑے نکال کر کے استعمال کرنا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بیٹے تم جھوٹ بھی بول کر کے اپنے مال کو بچا سکتے تھے، آخر تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا دیکھیے، اور ماں کی وصیت، جو نصیحت ماں نے کی تھی وہ نصیحت ان کو یاد تھی۔ کہا کہ میری والدہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے کہا تھا کہ کبھی بھی جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جان سے بڑھ کر کے مال نہیں ہے، میرا مال چلا جائے، میری جان چلی جائے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ دکھاؤ کہاں ہے تمہارا مال، دیکھا کہ وہاں پر 40 اشرفیاں ہیں۔ بہرحال ڈاکو کے سردار کے دل کے اندر ایسا اثر ہوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بات کرنے کا انداز اور ان کے جواب دینے کے انداز سے اتنا متاثر ہوا ڈاکوؤں کے سردار کہ ہچک ہچک کر کے رونے لگا، اور کہنے لگا کہ تو اپنی ماں کی ایک بات کے اوپر عمل کرنے کے لیے جان کی، مال کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اور ہم لوگ اتنے عمر دراز ہو کر کے
عمر والے ہو کر کے، ہٹے کٹے ہو کر کے اس اللہ کی نافرمانی کتنا کھلے عام کر رہے ہیں. لوگوں کے مالوں کو چھین کر کے، قبضہ کر کے، اس کو ہم کھا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سب لوگ رونے، جب سردار رونے لگا تو اور ڈاکو لوگ پوچھے کہ سردار کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ میں آج سے چوری کرنا چھوڑتا ہوں اور میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا. اور میرے محترم بزرگ دوستو، جب ڈاکوؤں کے سردار نے چوری کرنے سے توبہ کیا، ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کیا، تو اور جو 59 لوگ تھے وہ سارے کے سارے توبہ کر لیے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے اتنے بڑے بڑے ڈاکو تائب ہوئے اور سب سیدھے راستے کی طرف آ گئے. ابھی انہوں نے دعوت بھی نہیں دی تھی، ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے، طالب علم کا زمانہ ہے، لیکن اللہ کے ولی بن چکے تھے. وہ اللہ کے ولی بن چکے تھے، اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے. بہرحال قافلہ روانہ ہوا، بغداد پہنچ گئے. بغداد جا کر کے علم حاصل کرنا شروع کیا. وہاں کے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، محدثین سے، فقہ، ساری جو کچھ بھی علم وہاں پر موجود تھا سارا علم انہوں نے حاصل کیا. اور 20 سال کی عمر میں جب ان کا علم مکمل ہوا تو بچوں کو پڑھانا انہوں نے شروع کیا. اور بچوں کے پڑھانے میں ایسی مہارت حاصل تھی کہ ہزاروں کے تعداد میں طلبہ کرام ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ لوگ ان کے سبق کے دوران ایسے خاموش بیٹھ کر کے سبق سنتے تھے کہ کہیں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بیان کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں، میرے روزے قبول کرتا ہوگا یا نہیں، میرے اعمال اللہ کے سامنے مقبول ہیں یا نہیں. اس طرح کے بات کرتے اور کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ چھوٹا بچہ خود پتہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے بیان کرنے میں. بہرحال لوگوں کی ضد اور اصرار اتنا بڑھا اور محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے رہے. ایک دن جب رات کو سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ 4 بڑے خلیفے جو ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ 4 صحابہ کرام سے کی بھی زیارت ہوئی. یہ چاروں خلفائے راشدین جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، عبد القادر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا. شکایت کر رہے ہیں، یہ سب خواب میں ہو رہا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں جا کر کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبد القادر ادھر آؤ، قریب آؤ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گیا، اور جب قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد القادر منہ کھولو. اور جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا منہ کھولتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوک مبارک، اپنے لعاب دہن نکال کر کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اور ڈالنے کے بعد فرمایا کہ عبد القادر، بات تم کرو گے، آواز تمہاری ہوگی، تم بات بیان تم کرو گے، اور بات زبان تیری ہوگی، بات میری ہوگی، اور کل سے تم بیان کرنا شروع کرو.
وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کبھی بات کرنے سے شرماتے تھے، بیان کرنے سے شرماتے تھے، جیسے ہی ان کی نیند کھلی لوگوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ کل فلانے ٹائم پہ فلانے دن میں فلانے جگہ بیان کروں گا، میرا بیان ہے، میرا بیان ہے۔ جس کا بیان ہے وہی اعلان بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ چکا تھا۔ کوئی معمولی شخصیت، کوئی اور لوگ کہتے، کوئی علماء کرام کہتے یا وقت کے لوگ کوئی بولتے تو اپنے خود اعلان کوئی بھی نہیں کرتا۔ اپنے بیان کا اعلان خود ایک آدمی اپنے سے نہیں کرتا، لیکن چونکہ حکم کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جاؤ بیان کرو، تو اعلان کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں، کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعلان کیا، لوگ ان کی زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سننا چاہتے تھے۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ سننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا بیان جب انہوں نے کیا ہے تو 30,000 لوگوں کا مجمع تھا، 30,000 لوگوں کا مجمع۔ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب مجمع زیادہ ہو جائے تو لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک اس سے آگے آواز پہنچانے کے لیے دوسرا شخص اس کو بولتا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع کے اندر ہو کیا رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ 20,000 لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد اور جگہ نہیں تھی، تو 10,000 کا مجمع جو تھا پہاڑ کے اس طرف بیٹھ گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ بیان کرتے تھے تو ٹرانسلیٹ کرنے والے، آگے تک آواز پہنچانے والے کئی لوگ کھڑے ہو گئے۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کو آگے بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو ان کی آواز پہاڑ کے اس طرف تک بھی اس طرح پہنچتی تھی جس طرح کوئی سامنے بات کر رہا ہو۔ آج کل تو ساؤنڈ باکس اتنے ہو گئے ہیں کہ کتنے کلومیٹر دور تک بھی آواز پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ان ساری باتوں کو اس 20,000 لوگوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی کے اس طرف جو 10,000 کا مجمع تھا وہاں تک آواز ایسی پہنچ رہی تھی جیسے کوئی سامنے بات کر رہا ہو، اور مجمع کے اندر ایسی سکتہ طاری ہو جاتا تھا کہ کوئی حرکت بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں بات کرتے چلے گئے، اور مجمع ویسے ہی بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں دین پھیلاتے چلے گئے، اور لوگ جوق در جوق سیدھے راستے کی طرف آتے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ہم ان کے نام پر فاتحہ دلا کر کے چھوڑ دیں یا میٹھا پکا کر کے کھلا دیں، ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، کوئی اللہ کے ولی بنتا اسی وقت ہے جب ہم اللہ کے حکم کو مکمل اور نبی کے طریقے، نبی کے سنتوں پر مکمل زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ آج ہماری زندگی میں ہے کیا؟ ہم سے 5 وقت کے نماز سیدھی طریقے سے نہیں پڑھی جا رہی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے پکڑا ہی کب ہے کہ ہم چھوڑنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے پکڑا ہی نہیں تھا، چھوڑیں گے کیا؟ تمام اولیاء کرام کے سردار محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے کہ یہ غوث ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی عمر جب 35 سال کی ہوئی
تو ان کے پاس ایک شیخ الحدیث شیخ عبدالحق 85 سال کی عمر کے آ کر کے بیعت کرتے ہیں، کہ بولتے ہیں کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ پر مجھے بیعت کر لیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال 35 سال کی، نوجوان ہیں بھی، اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آئے کون ہیں؟ وقت کے شیخ عبدالحق صاحب۔ ان کی عمر ہے 85 سال۔ جب بیعت کرنے آئے اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، باپ بیٹے کی طرح عمر ہے، اور آ کر کریں کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کر لیا، اور بیعت کرنے کے بعد جب وہ واپس چلے گئے، اپنے گھر گئے، تو دوسرے تیسرے دن روتے ہوئے آئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے میں آپ کے پاس بیعت کیا ہوں، جب بھی سوتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ جب بھی سوتا ہوں، دن میں سوتا ہوں تو بھی زیارت ہو رہی ہے، رات کو سو رہا ہوں تو بھی زیارت ہو رہی ہے۔ صرف ہاتھ میں بیعت کرنے کی یہ تاثیر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ زیارت ہو رہی تھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو نیند میں، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سامنے سے جاگتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اشخاص نہیں تھے، جو بھی اللہ والے گزرے ہیں، آج ان کے نام پر باجے بجائے جاتے ہیں، میوزک لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی قوالیاں بنا دی گئی ہیں، یہ ساری کے ساری بدعت و خرافات ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حقیقت نہیں ہے وہ۔ میوزک گانے بجانے سے تو کوئی وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا ہے اللہ کے ولیوں کو، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ کبھی قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ان کے سامنے گونجتی رہتی تھی۔ ہمیشہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر زندگی گزارنے والے، وہ میوزک کا، ڈانس کا، ناچ کا، اور ننگے عورتیں جو مزاروں میں جا کر کے تماشا کرتی ہیں، اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا محترم بزرگ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کو چاہتے ہیں، تو آپ ان کے طریقے پر اپنے آپ کو چلائیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں یا جوان ہوں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود حکم ہے کہ تم دعا ایسا مانگو کہ دنیا کے اندر بھی بھلائی مانگو اور آخرت کی بھی بھلائی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہم کو دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی نماز کی اہتمام کریں، سیدھے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔